انسان اکثر و بیشتر پریشانی کی حالت میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور سب باتیں اپنے آپ سے کہتا ہے، لیکن آج میں جس شخص کی یا پھر جس غازی کی بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ارطغرل الغازی ہے، اور اس پریشانی میں ان کی مدد شیخ معین الدین ابن العربی نے کی۔ ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ارطغرل الغازی پریشانی کی حالت میں کسی جگہ پر قیام کرتے تھے تو ان کا گھوڑا جنہیں وہ عبدالکیلی کے نام سے مخاطب کرتے تھے اور تمام باتیں اور خیالات عبدالکیلی سے کیا کرتے تھے۔ جب ارطغرل الغازی پریشانی کی حالت میں کسی جگہ پر قیام کرتے تھے تو ان کا گھوڑا جنہیں وہ عبدالکیلی کے نام سے مخاطب کرتے تھے اور تمام باتیں اور خیالات عبدالکیلی سے کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے جب ارطغرل الغازی بہت پریشانی کی حالت میں ایک جگہ آرام فرما رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا گھوڑا عبدالکیلی بھی ساتھ تھا۔ وہ اپنی ساری باتیں عبدالکیلی کو بتا رہے تھے کہ زندگی وہیں آ کر رک گئی ہے جہاں میرے قبیلے اور میرے قبیلے کے لوگ بہت پریشان ہیں، اور ہمیشہ یہ خطرہ بھی رہتا ہے کہ کہیں صلیبی قوم میرے قبیلے پر حملہ نہ کر دے۔ اس کشمکش کے عالم میں یہ سب باتیں عبدالکیلی کو بتا دی تو کچھ دیر بعد ہی انہیں نیند آ گئی، اور نیند میں انہیں ابن العربی سے ملاقات ہوئی، جس میں ابن العربی نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اپنی پریشانی کی وجہ بتاؤ مجھے۔ پھر ارطغرل الغازی نے اپنے ساتھ ہونے والی واقعات اور ساتھ ہر وہ پریشانی سے آگاہ کیا جو انہیں کمزور بنا رہی تھی۔ ابن العربی نے فرمایا، مومن پر ایسی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور یاد رکھو اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ صبر کرو، صبر میں تصوف کے راستے کھلتے ہیں، اور صبر سے بہتر کوئی معلم نہیں مل سکا تمہیں اس جہاں میں۔ پھر اب ابن العربی نے ارطغرل الغازی سے پوچھا، حضرت خضر علیہ السلام کا نام مبارک سنا ہے؟ ارطغرل الغازی نے جواب میں کہا، جی بالکل، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ایک جنگجو لشکر کے سپاہی تھے۔ میری دعا ہے ان کی زیارت نصیب ہو مجھے، ہاتھ چومو ان کا۔ پھر ابن العربی نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بتایا۔ ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام ایک کشمکش کا شکار ہو گئے، ایک طرف دشمن اور دوسری طرف شدید گرمی اور لو، پیاس کی شدید سے سب بحال تھے۔ پانی کی تلاش کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک شخص اپنی جان داؤ پر لگائے اور پانی لانے کا ذریعہ بنے، لیکن پریشانی میں انسان اپنی ہوس کھو بیٹھتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ ابھی لوگ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کون جائے گا۔ اچانک خضر علیہ السلام بغیر کسی بحث کے روانہ ہو گئے، اور جب وہ پانی لے کر لوٹے تو لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ پانی کوئی عام پانی بالکل بھی نہیں۔ وہ جو پانی لے کر آئے تھے وہ آب حیات تھا، جس کی کئی دہائیوں سے جستجو تھی انسان کو، لیکن اسے پایا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ آب حیات کے متعلق بتاتے ہیں، آب حیات پینے سے انسان لازوال ہو جاتا ہے۔ یہ جسم تو فانی ہے، پر ہماری روح اگر آب حیات چکھ لے تو وہ موت سے بالا تر ہے۔ آب حیات عشق حقیقی ہے جو انسان کے راستہ آسان کرتا ہے، اور جیسے ہی لوگوں کو اس پانی کا احساس ہوا وہ سب اس کی تلاش میں بھاگے، لیکن کسی کو کچھ نہ ملا، کیونکہ آب حیات خدا کی خاص عطا ہے۔ آب حیات اسے ہی ملتا ہے جو جستجو میں رہتا ہے۔ آب حیات وہی پاتا ہے جو رب کائنات کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہو، اپنی زندگی کے لیے آب حیات خود تلاش کرنا ہے، اور اپنا راستہ خود تلاش کرنا سیکھو۔ جو تم سے امید لگائے بیٹھے ہیں تمہیں ان کے لیے خضر کرنا ہے، ان کی پیاس بجھا دو آب حیات سے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔